آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ ہاتھ کیا، اور آپ کو مستقبل اس اپوزیشن کے تحت کا کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احتشام بھائی. جہاں تک ہاتھ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. جتنے بھی پارٹیاں تھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ ہاتھ کا ساتھ تھا کہ وہ ساتھ نہیں چل سکے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اتحادوں کے اندر بیٹھنے کا، تو یقیناً ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی کے اندر بھی آپ کسی فرد کو، کسی لیڈر کو، کسی ایم پی ایم این اے کو بھی، جو آپ کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہو، جیت بھی چکا ہو، اس انداز میں نہیں رکھ سکتے. لیکن یہاں پر جو صورتحال تھی، جس انداز میں ایک جماعت نے، مسلم لیگ نون نے جس انداز میں پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک رول ادا کیا تھا، بنیادی طور پر اکثریت کی بنیاد پر پی ڈی ایم کو ہی قیادت کرنی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے برادر یوسف ہے، اور ان کے جو نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے انہوں نے ان کی بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے اس انداز سے آگے بڑھایا تاکہ وہ لندن بھی بیٹھ سکیں، اور اپنی جان خلاصی کے ساتھ ہی مولانا صاحب کو جو ہے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو جمع کرنے اور اپنے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے کریں. اور یہ بات ہم نے آزادی مارچ کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے 18 کے انتخابات کے بعد جب صدارتی انتخاب کے لیے اعتزاز کھڑے تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کیا گیا اور صدارت کے لیے نواز شریف نے کھڑا کیا، تو اس وقت ہم نے اس کی مخالفت کی، اور پارٹی ریکارڈ کے مطابق جماعت نے فیصلہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان یا پارٹی کا کوئی رکن نہ صدارتی الیکشن میں حصہ لے گا، قومی اسمبلی میں نہ پارٹیسپیٹ صحیح. کرے گا. تو ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ایسی تھی جس کے بعد ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو انداز ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا، اور ہم نے جن جن خدشات کا اظہار کیا تھا ایک ایک کر کے وہ سامنے آ گئے ہیں. اب جو شوکاز نوٹس کا مسئلہ تھا، یقیناً کوئی بھی غیرت مند جماعت اور لیڈر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نتو خیرے اور غیرہ جو ہے وہ اس کو اٹھا کر اس انداز میں جو ہے ڈیل کرے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ زبیر صاحب بھی آرمی چیف سے ملتے رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں بھی بات چیت ہوتی رہی ہے، صحیح. تمام معاملات طے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کے گئے ہیں. یہ بھی طے ہے کہ ڈاکٹر عدنان دوبارہ تشریف لے کر آئے ہیں ایک نیا فارمولے کے تحت. تو یہ ساری چیزیں ہر ایک اپنا جو ہے وہ ڈول ڈال رہا ہے پانی لینے کے لیے، مفادات کے لیے. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا. چلیں پیپلز پارٹی کا بھی حافظ صاحب کامنٹ لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. سسی پلیجو صاحبہ، پی ڈی ایم کے نوٹس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ این پی نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، باقاعدہ طور پر راہیں جدا کر لی ہیں. اب پیپلز پارٹی کا انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی کا جواب کیا ہوگا. تو آپ بھی شوکاز نوٹس کا جواب دیں گی؟ کیا ہوگا جواب آپ کی طرف سے؟ شکریہ سونیا اور احتشام صاحب اور حافظ صاحب کو بھی سلام. دیکھیں، آج کا دن کوئی خوشگوار دن نہیں ہے، بلکہ مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا ہے، دکھ بھی، کہ معاملات اس نہج تک پی ڈی ایم، وہ اتحاد، وہ اتنا یگانہ اتحاد جو برسوں کے بعد اپوزیشن کی ساری پارٹیز نے ایک بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھ کر وہ اتحاد تشکیل دیا، جس کی میزبانی اس اے پی سی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی اور ایک نیوکلس کا کردار ادا کیا. تو مولانا صاحب سے بھی ہماری یہی امیدیں تھی، اگر کوئی بیچ میں غلط فہمیاں کوئی ہوتی ہیں تو اس کو وہ ایک نظر سے، بڑی نظر سے دیکھتے ہوئے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری دعا ہے وہ جلدی صحتیاب ہو جائیں. ہم بہت احترام ہے ان کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر بات میں دوسروں کو اہمیت دی، ساتھ لے کر چلنے کی بات کی. ابھی بھی ہماری کوشش ہے اتل امکان، ابھی ہم سی سی کا اجلاس ضرور جلد بلائیں گے، اس میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ریویو کریں گے. لیکن یہ جو شوکاز نوٹس، یہ ساری ڈرامے بازی، یہ کوئی تکی نہیں تھی، کوئی سینس ہی نہیں تھا، میننگ لیس چیز، لیکن کنڈیم کرنے والی چیز. اور یہ رولز کے موجب وہ اجلاس تھا ہی نہیں،
کچھ جماعتوں کو اکٹھا کر کے آپ نے پیپلز پارٹی کو نہ دعوت دی نہ موقع دیا NP کو. تو ہوتی صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ آج جو باتیں رکھی ہیں، میرے خیال میں جو بھی سمجھدار لوگ ہوں گے، چاہے NP کے ہوں یا نیوٹرل ہوں یا جو پاکستان کے جو بھی لوگ، NP کی بڑی جدوجہد رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد جس کا بہت بڑا اگر کسی جماعت کا بھرپور وار اس نے صوبے میں ان کے گھروں میں بیٹے ان کے مارے گئے، وہ NP رہا ہے. NP کا کردار اور NP بڑی اہمیت تھی بالکل PDM میں. قربانیاں رہی ہیں سسی پلیجو صاحبہ، لیکن آپ کی طرف سے جواب کیا ہوگا اس شوکاز نوٹس کا؟ آج یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا، کیا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ کس طریقے کا جواب ہوگا؟ کہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ جارحانہ جواب ہوگا، یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم جواب ہی نہیں دیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شوکاز نوٹس کی کیا اہمیت ہے، کیا تک ہے، اس کی کوئی تکی نہیں ہے. اور یہ جن لوگوں کی طرف سے بھی پیش رفت تھی، جس کا بھی آئیڈیا تھا، وہ PDM کو توڑنے کے لیے ضرور یہ ایک سازش تھی. میں کبھی بھی میڈیا پر آ کر اس چیز باتیں نہیں کرتی. میرا جیسا بندہ جو ہم کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ معاملہ فہمی سے چیزوں کو چلایا جائے. آپ نے دیکھا ایک ہفتے تک ہم نے ٹھنڈے میٹھے طریقے سے میں نے بھی میڈیا کو اس طرح رکھا کہ کوئی اختلاف کی چیز نہ آئے. لیکن انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون ہماری جو پارٹی ہے اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی بےحد احترام ہے. مریم صاحبہ کی گرفتاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے آواز اگر اٹھتی ہے احتجاج کی، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. ابھی ہم اپنی CC کے میٹنگ میں ساری چیزیں رکھیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں PDM اطاعت، یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، بڑا اہم ہے. ساری اکائیوں سے نمائندگی ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، یہ چیزیں ضروری ہے. صحیح، اور یہ بالکل سب صحیح پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے CC ہیں. اجلاس کی آپ نے بات کی، اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے آپ نے فیصلہ کرنا تھا استعفوں کے معاملے پر، تو ڈیلنگ ٹیکٹکس کہا جا رہا ہے کہ استعمال ہو رہی ہیں. آپ نے اگر استعفے دینے نہیں دینے، CC کے اجلاس میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، اس طرح کی بھی تنقید ہو رہی ہے. نہیں، سونیا استعفاؤں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع کے دن سے ایک کلیئر ایک اسٹانس تھا کہ یہ آخری آپشن ہونا چاہیے، یہ پہلا آپشن نہیں ہونا چاہیے. اور جب لانگ مارچ کی بات آئی، طے ہو گیا کنسنسس کے ساتھ، تو ساری ایفرٹس اسی کے لیے ہوں گی. ڈیٹ بھی آ چکی، ہم نے تو رجسٹریشن بھی اپنے اضلاع میں بھی شروع کر دی، ٹھٹا، حیدرآباد، سجاول، سب میں. اور سب سے زیادہ تیاری پیپلز پارٹی نے کی، آپ کو پتا ہے. تو اس میں اچانک نتھی کر دینا استعفاؤں کی، تو یعنی یا کسی کی تیاری نہیں تھی، یا کوئی بھاگنا چاہ رہا تھا، یا کوئی ڈینٹ لگانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات اب دکھنے میں آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں مجھے کہنے دیں مختصراً، PDM کے سارے رہنماؤں کا پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے احترام کرتی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ فرد واحد کی جو ہے سب زبان بولیں. ہم نے تو کنڈیشنز اگر کوئی یہ لگایا کہ بھائی شوکاز نوٹس سے کیوں لیڈرز باہر بیٹھے ہیں، یہاں نہیں آئے، ان کو شوکاز نوٹس دے دے. سینٹ میں کیوں ارینجمنٹ ہو گئی، پنجاب میں ان کو شوکاز نوٹس دے دے. فرحت اللہ بابر صاحب کو کیوں ووٹ نہیں پڑے.